فرمایا کلیم جب آپ دیکھیں حکمران اچھے لوگ ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے اور بارشیں وقت پر برس رہی ہیں، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے راضی ہوں۔ عرض کی یا اللہ کس طرح پتہ چلے کہ تو اپنی مخلوق سے خفا ہے؟ فرمایا کلیم جب آپ دیکھیں کہ حکمران گندے لوگ ہیں، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے اور بارشیں وقت پر نہیں برس رہی، تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے ناراض ہوں۔ تینوں نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، حکمران آپ کے سامنے، پیسہ کن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہاں حضرت ہم اپنے لیے 1.5 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں، کسی غریب تے 10,000 بھی لان تیار ہے۔ ٹیٹ پٹو تے ہر دوجا بندہ کہندا جی میں علی دا ملنگ اور تو علی کا ملنگ کہاں سے ہو گیا؟ یہ باقاعدہ ایک بندے نے نا مجھے دعا کے لیے کہا، میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں نیچے چلا جاؤں۔ پتہ کیا کہتا ہے مجھے؟ حضرت صاحب کو دعا تے کرو، پرونے نے ساڈی گھر ویکھ لے۔ قربان جاؤں، لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کشانے مبارک کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ اسی نے عرض کی حضور کیوں رون رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور آپ کو کس طرح پتا چلا کہ اللہ خفا ہو گیا ہے؟ آپ فرمانے لگے 40 دن گزر گئے، علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں حضرت ہم سخی نہیں ہیں، ہاں سخی تو وہ لوگ تھے حضرت۔ لکھا ہے کہ جب میدان کربلا میں ان خناسوں نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا بھی اتار لیا نا، تو لکھا ہے کہ آپ کی کمر مبارک پر باقاعدہ ایک نشان تھا جسے کہتے ہیں چنڈی۔ تو انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی ہے، تو شہزادے ہیں ان کی کمر پہ کاہے کا نشان ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگام میں رکھو، امام کے لیے کوئی غلط بات دل میں نہ آنے دینا۔ وہ کہنے لگے پھر آپ بتائیں نشان کاہے کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسین اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ہے کوئی اب؟ ہے کوئی؟ ہاں حضرت ایسی سخی نہیں کوئی، سخی تو وہ لوگ تھے حضرت۔ یہ اللہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے نا، ہاں تو اگر وہاں کوئی تمہارا جاننے والا ہوا نا تو اس کو کہنا یار وہ جو مدینہ پاک کے باہر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے نا مجھے وہ دکھا، ہاں ضرور کہنا حضرت، اور ضرور اس کی زیارت کرنا۔ اور جو سعودیہ والوں کی عادت ہے نا، اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اس مکان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ مکان تقریباً ختم ہو چکا ہے، چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہے، لیکن اس مکان پر آج بھی تختی لگی ہے اوپر جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر۔ اور یہ حضرت ہو نہیں سکتا کہ آپ اس مکان کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ آئے۔ بڑا ہی رو گے، لیکن تنوع نہیں پتہ لگے گا رون میں کیوں نہیں، پتہ نہیں امام کتنا روئے ہوئے۔ یہ میں بات کردار کی کرنے لگا ہوں حضرت۔ جب امام زین العابدین کربلا محلہ سے واپس آئے نا مدینہ، آپ نے پھر مدینہ میں گھر نہیں بنایا، مدینہ سے باہر جا کے بنائے، وہ جو گھر آج بھی موجود ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید کسی بات پر خفا ہوا، اس کو صدا دینے کا ارادہ کیا، اور راتوں رات بھاگ کے نا اسی مکان میں آ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 راتیں اور 3 دن رہا۔ جب جانے لگا نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر رقم بھی دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آیا، را کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے منو پچھانے ہیں۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیوں یہ خیال آیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ عرض کرتا ہے حضور جے پہچان لیندے تے اپنے والد دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دے۔ آیا امام رو پڑی۔ آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، ہاں بات یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہاں حضرت آج کردار نہیں ہے، آج کردار نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول موسی رج ٹپنے لیکن ختم ہو جائے۔ کیا 12 ربیع الاول صرف ایک ہی دن ہے؟ یہ تو مرنے تک 12 ربیع الاول ہے یاد۔ کردار لے کے آؤ، کردار لے کے آج کردار نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ اور میں ادھر بھی کہہ کے ہیں، یہاں بھی یہ سبق دوں گا آپ سب بچوں کو، اپنی جوانیاں پتر ضائع نہ کرو، حضور دے غلام بن۔ ہاں میرا ایک بچپن تھا تو ایک بابا ایک سبق دینے آیا کرتا تھا، وہ گلیوں میں سردی کے وقت یہ سبق گنگنایا کرتا تھا، میں نے اسی سے سن کے یاد کیا ہے، تمہیں بھی جاتے دے رہا ہوں۔ وہ سبق کیا تھا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ،
کھلا ہی دربار محمد عربی دا سرگی اٹھیا کرو حضور نو اپنے دکھ سنایا کرو جھوٹ نہیں بولنا دھوکھا نہیں دینا فراڈ نہیں کرنا نہ پوری پوے درود شریف پڑھ کے نہ نبی علیہ السلام ورزی پا دے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہی دربار محمد عربی دا اور یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ انتقال کر گئے سید منظور احمد شاہ صاحب آپ نے کتاب لکھی تھی مدینۃ الرسول اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو پاکستان سے نا ایک سیاسی بندہ حج کے لیے آیا ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تو کہتے ہیں دروازہ کھلا تھا تو بلی اندر آ گئی ایک ہم نے بڑی محبت کی کہ یہ شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی ہے کہتے اس وقت روٹی تھی ہم نے پیش کی اس نے بھی قبول کر لی کہتے اگلے روز پھر آئی تیسرے روز پھر آئی کہتے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھے اور ہم نے کیا کیا جو بازار میں اسپیشل پروڈکٹ بنی ہے نا بلیوں کے لیے کہتے ہم وہ خرید لائے جب بھی اس نے آنا ہم نے پیش کرنی کہتے وہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت حج کرنے آئی تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے پرویز مشرف کا دور حکومت تھا اجازت لی سعودی حکومت سے اجازت لی پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی بڑا خوبصورت پنجرہ تیار کروایا کہ حضور کے شہر کی بلی لے کے جانی ہے وہ منظور احمد شاہ صاحب مدینۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا جا کے الوداعی سلام پیش کرتے ہیں کہتے سلام پیش کر کے جب باب البقیع شریف سے باہر نکلے اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا وہاں بیٹھے بیٹھے نا سو گئی جب یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اس کا مفہوم آپ فرما رہے ہیں اوے حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے ہاں ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کے جانا کیا کرنا میری بلی نہ لے کے اب کہتے ہیں وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں تو حضور نبی علیہ السلام خواب میں آگے جواباً ارشاد فرماتے ہیں او حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں 3 راتیں گزر گئیں بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے ہر ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے رسول بچا لے مدینہ چھوٹ رہا ہے آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہی دربار محمد عربی دا ہاں یار سرگی اٹھے کرو سرگی اٹھو اور نبی علیہ السلام اپنا دکھ سناؤ ہاں پھر ویکھو حضرت جی رنگ لگ دینے کے لیے یہ ساری کمی ہماری ہے ادھر کوئی کمی 10 منٹ کرنے لگا انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بات چیت ساری کمی ہماری ادھر سے کوئی ادھر بالکل ساری کمی ہماری یہ بزرگ کہتے ہیں جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ گرفتار ہو گئے تو یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں اگر خود تلاوت نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ تو میری طرف سے کر لکھا ہے کہ بزرگ اکٹھے ہوئے پیر میر علی شاہ پیر سید جماعت علی شاہ پیر صاحب مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بزرگ اکٹھے ہوئے اور یہی گفتگو کا موضوع تھا کہ بھائی غازی علم الدین شہید بے گناہ قید ہے تو اب پتہ نہیں وہ تو ناظرہ بھی پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا تو چلو اس طرح کرتے ہیں ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اور روز جا کر نا غازی علم الدین شہید کو ہم سورہ یوسف سناتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ رہائی کا اہتمام کر دیں اب یہ تینوں بزرگ گئے اب ان میں پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف حافظ قرآن تھے باقی بزرگ نہیں تھے اور بڑے پختہ حافظ قرآن تھے آپ نے جا کر سارا مدعا غازی علم الدین شہید کے سامنے بیان کیا غازی علم الدین شہید نے عرض کی حضور زے نصیب آپ پڑھو سورہ یوسف اب حضرت نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی اب کیف و مستی طاری تھی آپ پڑھ رہے تھے تو کچھ ایسا جذب کا غلبہ ہوا کچھ ایسا شوق غالب آیا کہ توجہ ہٹ گئی اور کیا ہوا آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور سید پاک ہو بڑے لوگ ہو لیکن ذرا توجہ کرو آپ زبر نو زیر پڑھ گئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے غلطی نکال دی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رک گئے توجہ کی تو غازی علم الدین شہید کو بالکل درست پایا حیران ہو کر کہنے لگے علم الدین
ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں تو نازلہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اور تو نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، اور یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید نے جواب کیا دیا؟ آپ نے عرض کی حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔